سب لوگوں کی تشریف آفری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو ہم نے زحمت دی ہے، کچھ ہماری ٹیمز نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دو ایسے مرڈر کیس ٹریس کیے ہیں جو کہ بہت مشکل تھے اور جو کہ اپنی نوعیت کے اندر بہت ہی سنگین ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ ڈی ایس پی صاحب مسعود صاحب ہیں اور ڈی ایس پی صاحب آصف صاحب ہیں۔ یہ بیسیکلی ان ٹیمز کو لیڈ کر رہے تھے جو ہماری ٹیمز نے یہ اچھے کیس ٹریس کیے ہیں۔ میں ان دونوں کیسز کی آپ کو 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈیٹیل شیئر کروں گا اور ان کا موٹیوز شیئر کروں گا کہ جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے اور ہماری ٹیموں نے اسے کیسے ٹریس کیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ پہلے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ مرڈر کیس ہے صدر تاندلیاں والا کا، پولیس اسٹیشن صدر تاندلیاں والا کا۔ یہ 23 مئی 2024 کو ہمیں رپورٹ ہوتی ہے کہ ایک خاتون جس کا نام منیرہ بی بی ہے اور اس کی ایج 45 ایئرز کے قریب ہے، اس کے ہیڈ پہ انجریز ہیں اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جب پولیس رسپونڈ کرتی ہے موقع پہ، وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اس خاتون کا شوہر جس کا نام اللہ دتا ولد عبداللہ ہے وہ موجود ہوتا ہے اور وہ موقف دیتا ہے کہ اس جو خاتون ہے اس کی بیٹی، اس کا بھائی اور دو اور افراد جن کے نام عبدالغفور اور ابراہیم ہیں، وہ 2 موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے ڈنڈوں کے وار کر کے اپنی والدہ کو مرڈر کر دیا۔ یہاں پہ میں یہ ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو شخص ہے اللہ دتا جو مدعی مقدمہ ہے، اس نے پہلے جو صفیہ بی بی ہے جس کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے اپنی والدہ کو قتل کر دیا، اس کی شادی پہلے اس سے ہوئی تھی۔ اس نے اس کو طلاق دی، اس کے بعد اس نے اس کی والدہ منیرہ بی بی سے جو کہ مقتولہ ہے اس کیس میں، اس سے شادی کر لی تھی اور اس کا الزام اس نے اس رنجش کو بنایا کہ ان کے درمیان کیونکہ یہ رنجش تھی اس وجہ سے انہوں نے آ کے میری بیگم منیرہ بی بی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے اس کی چھان بین شروع کی، جو ملزمان نامینیٹ کیے گئے تھے ان کے بارے کے تحقیق شروع کی، تو ہماری تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جو الزام علیہ ہیں اس کیس میں جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے ان کی ٹیکنیکل ذرائع سے اور جو عینی شواہد انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو بنایا تھا اس کی سٹیٹمنٹ سے تصدیق نہیں ہو پا رہی۔ تو اس بیس پہ ہم نے پھر اس مدعی مقدمہ کو جب شامل تفتیش کیا تو اس نے انکشاف کیا کہ اس نے خود ہی اپنی بیوی کو قتل کیا ہے اور وجہ اناد کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، چھوٹا سا گھریلو جھگڑا تھا کہ اس نے اس سے کہا کہ کھانا مجھے دو اور اس نے کھانا نہیں دیا، تو اس پہ اس نے طیش میں آ کر ڈنڈوں کے وار کر کے اس خاتون کو قتل کر دیا۔ تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پہلو تھا وہ یہ تھا کہ مدعی مقدمہ نے بڑی چالاکی سے یہ الزام ایک گرینہ پرابلم کو ڈال کے کسی اور بندے کو اس میں انوالو کر کے اس کو اس ملزم بنانا چاہا، جبکہ اصل اس نے یہ قتل خود کیا تھا۔ اور جب پولیس نے اس سے انٹیروگیشن کی تو اس نے اس بات کا انکشاف کیا اور اعتراف کر لیا۔ دوسرا کیس جو ہے وہ صدر تھانہ ترخانی سے ہے اور یہ ہمیں ایک اطلاع ملی گاؤں کے نمبردار سے کہ ایک بندہ جس کا نام عباس آصف عرف جانو ہے وہ کافی دن سے گاؤں سے غائب ہے اور اس کے بارے میں اس کے گھر والوں نے ہمیں کوئی چیز رپورٹ نہیں تھی کہ وہ مسنگ ہے۔ تو اس بات کو مشکوک جانتے ہوئے پولیس نے فوراً FIR درج کی اور اس بندے کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرنے پہ جب خاتون، اس میں 3 ملزم ہیں، غلام فاطمہ بی بی، قاسم جو اس کا بیٹا ہے غلام فاطمہ بی بی اور عمران جو اس کا داماد ہے، ان تینوں کے بارے میں جب پولیس نے تلاش شروع کی اور سب سے پہلے غلام فاطمہ بی بی کو گرفتار کیا تو اس نے انکشاف کیا کہ اس نے، اس کے بیٹے نے اور اس کے داماد نے مل کر اس جو مقتول ہے عباس آصف عرف جانو جو کہ سوتیلا بیٹا ہے ملزمہ غلام فاطمہ بی بی کا، اس کو پہلے خواب آور گولیاں دی اور اس کے بعد اس پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی اور اس آگ لگانے کے بعد اس کی لاش کو جا کر نہر کے اندر پھینک دیا۔ پولیس نے اس بات کو جب تحقیق کی اور جس ٹائم لائن میں اس کا قتل ہوا تھا اس ٹائم لائن کے اندر ہمیں ایک لاوارث لاش ملی تھی جو کہ اس وقت ہم نے پولیس کی کارروائی کرنے کے بعد امانتاً دفن کر دی تھی، اور اس لاش کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی اور اس کے جو کپڑے اور ان چیزوں سے پولیس کے پاس انفارمیشن تھی اور جو ان ملزموں نے انکشاف کیا اس کے درمیان
مماثلت پائی گئی اور یہ بات اسرٹین ہوئی کہ یہ قتل انہوں نے کیا اور وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس مقتول کی ہے جو انہوں نے قتل کیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا یہ سنگین جو واقعہ ہے وہ کیوں کیا، تو خاتون غلام فاطمہ بی بی نے بتایا کہ عباس آصف جو کہ اس میں مقتول ہے کیس میں، جو اس کا سوتیلا بیٹا تھا، اپنی سوتیلی بہنوں کے ساتھ وہ ناجائز اس نے تعلق قائم کر کے زبردستی ان کے ساتھ ناجائز تعلق قائم ہوئے، اور اس بنا پر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور جو اہل علاقہ سے وہاں سے اس مقتول کی ریپوٹیشن بھی چیک کی گئی تو وہ کوئی خاص اچھی نہیں تھی اور اس کے بارے میں لوگوں کی رائے جو ہے وہ منفی تھی۔ اس میں کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ڈی ایس پی آصف صاحب کو، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت کی اور 72 گھنٹے کے قلیل وقت میں انہوں نے نہ صرف 2 مجرموں کو گرفتار کیا بلکہ اس گرفتاری کے بعد انہوں نے اس لاش کے ساتھ بھی آئیڈینٹیفیکیشن، ٹائم لائن اور ساری چیزیں میچ کر کے یہ اسرٹین کیا کہ جو ڈیڈ باڈی ہم نے اتنے دن پہلے ریکور کی تھی وہ اس مقتول کی تھی۔ آپ لوگوں کے کوئی سوال ہے؟ یہ ہماری طرف سے ہے، اگر کوئی چیز ہے تو جی ہم ڈی این اے کروا رہے ہیں، اس کی ویریفیکیشن پروسیس میں ہے، لیکن جو ڈیڈ باڈی کے اوپر کپڑے تھے اور جو اس کی باقی آئیڈینٹیفیکیشن تھی اور جو وقوع کا ٹائم لائن ہے اور جو اس علاقے کی ساری وہ ہم نے ابھی تک تفتیش کی ہے دونوں ملزموں کی، ان کی بیانوں کی روشنی میں یہ بالکل عیاں ہے کہ یہ وہی ہے، لیکن قانونی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہم ڈی این اے سیمپل بھی ضرور کروائیں گے تاکہ تفتیش میں کوئی سکم نہ رہ جائے۔ اس میں آپ نے یہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا، سارا کچھ کر لیا آپ نے، اس سے تھوڑی مقدمے میں تاخیر کیوں درج ہوئی جس کی وجہ سے ایس ایچ او کو سسپینشن کا سامنا کرنا پڑا، اس کی کیا وجوہات؟ نہیں، یہ ایس ایچ او بالکل اس میں سسپینڈ نہیں ہوا، وہ اس کی اوور آل کارکردگی یا دوسرے معاملات تھے جن میں یہ ہوا ہے، اس کا اس کیس سے کوئی لنک نہیں ہے اور یہ تاخیر نہیں ہوئی۔ جیسے ہی پولیس کو یہ انفارمیشن ملی کہ یہ بندہ غائب ہے اور وہ اہل علاقہ اور محلہ والے نے دی تو پولیس نے فوراً ہی یہ جو ہے اس کی تحقیق شروع کی۔ پہلے ایک ملزمہ کو جو والدہ تھی اس مقتولہ کی، سوتیلی والدہ تھی، اس کو حراست میں لیا، اس کے بیان کی روشنی کے اندر پھر اس کے فردر تفتیش کرتے ہوئے اس کے جو بیٹا ہے اس کو زیر حراست لیا اور اس کی بیس میں ہم نے یہ کیس کو ٹریس کیا اور فائنلائز کیا۔